ہم سب اگرچہ اس وقت تو امریکہ میں ہیں، لیکن ہماری دھڑکنیں اور ہمارے جذبات، ہمارے ملک، ہماری مٹی پاکستان سے وابستہ رہتے ہیں۔ جو سوال میں پاکستان کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک ٹرینڈ ہے پچھلے کچھ جب سے ہم نے شعور کی آنکھ کھولی ہے 10-15 سال میں تو بہت بڑھ گیا، وہ یہ کہ لوگوں کو جبری طور پہ اٹھا لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، جبری گمشدگی ہو جاتی ہے۔ تو اس جبری گمشدگی پہ ہزاروں کی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں مسنگ پرسنز ہیں بلوچستان میں اور باقی جگہوں پہ بھی، کراچی میں بھی لوگوں کو اٹھایا گیا، صحافیوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے، علماء کو بھی اٹھایا جاتا ہے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا، کچھ دنوں بعد ان لوگوں کو کہیں پر کسی ندی نالے کے پاس پھینک دیا جاتا ہے، کہیں ان کی ٹیوننگ کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے وہ بھی پھر احوال بتاتے ہیں، کچھ بلاگرز ہیں۔ سوال میرا یہ ہے، جو لوگ اٹھاتے ہیں نامعلوم لوگ ہیں، سب کو معلوم ہے کون لوگ ہیں، استدلال وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ معاشرے کے لیے خطرہ ہیں، نظریاتی طور پہ ان سے ہمیں خطرہ پہنچتا ہے، ان کے افکار ایسے ہیں، اس سے پاکستان کی نظریاتی حدود کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہم تو اس کے تحفظ میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، عدالتیں بھی بے بس ہیں، مجبور ہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اہل علم علماء جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کی اس موقع پہ کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کی روشنی میں بتائیں کہ یہ جبری گمشدگیاں جو ہیں یہ خدا کی نظر میں کیسی ہیں۔ یہ میرے نزدیک جتنا کچھ میں نے دین کو سمجھا ہے، دنیا کے قانون کو سمجھا ہے، یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن میں، یعنی اگر کسی کو جانتے بوجھتے قتل کر دیا ہے تو اس کا نتیجہ ابدی جہنم ہے، یخلد فیہ مہانہ، ذلت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ایسے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ قرآن نے کہا ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل، یعنی کسی کے ساتھ اس کے عقیدے، اس کے نظریے، اس کے دین، اس کے تصورات کے معاملے میں جبر کا رویہ اختیار کرنا، یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہ قرآن مجید نے کہا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا نے بڑی مشکل سے یہ اہتمام کیا ہے کہ ہم اب قانون کی حکمرانی قائم کریں۔ ہمارے دین میں تو پہلے دن اللہ کے پیغمبر نے یہ حکمرانی قائم کر دی تھی۔ خلفائے راشدین پر کیسی کیسی تنقیدیں نہیں ہوئیں۔ اچھے دنوں کو آپ چھوڑ دیں، اس کی مثالیں بہت دیتے ہیں۔ جب فتنے کے زمانے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ معاملہ پیش آیا، خوارج سے پیش آ گیا، گلیوں میں کھڑے ہو کے دھمکیاں دیتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ کیا کسی ایک شخص کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی؟ کسی کی زبان بندی کی؟ یہ قانون کی حکمرانی ہے کہ جس کو ہر حال میں قائم ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص کے کسی نقطہ نظر پر اعتراض ہے، کسی کے کسی رویے پر اعتراض ہے، کوئی مجرمانہ سرگرمیوں میں ہے، تو قانون کے مطابق آپ کو اس کے لیے محنت کر کے مقدمہ قائم کرنا چاہیے، مقدمہ تیار کرنا چاہیے، ایسا مقدمہ کہ جس سے آپ ثابت کر سکیں عدالت میں۔ آپ کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں، ریاست کے پاس کوئی کم طاقت نہیں ہوتی، ان وسائل کو استعمال کر کے ایسے لوگوں کو تربیت کریں کہ جو علمی طریقے سے، فکری طریقے سے، تفتیش کے جدید طریقوں کو کام میں لا کر اپنا مقدمہ تیار کریں۔ وہ مقدمہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے لحاظ سے آپ قانون کے پاس جائیں، جو قانون میں لکھا ہوا ہے اس کے لحاظ سے کارروائی کریں، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ یعنی پھر قانون پر ہم بحث کر لیں گے اگر وہ قانون اچھا ہے یا برا ہے، لیکن بہرحال آپ قانون کی حکمرانی اگر قائم نہیں کریں گے اور آپ اپنی طاقت استعمال کر کے، میں نہیں جانتا کون لوگ یہ کرتے ہیں، جو کچھ سنا ہے، جو کچھ اندازے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، تو اس میں اگر کوئی بھی ایسی ایجنسی یا کوئی بھی ایسا ادارہ یا کوئی بھی شخص، وہ پولیس میں ہے، وہ فوج میں ہے، وہ بیوروکریسی میں ہے، وہ سیاستدانوں میں ہے، اگر وہ قانون سے بالاتر ہو کر اس طرح کا کوئی اقدام کرتا ہے تو وہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ کسی حال میں بھی اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ آپ سیدھے طریقے سے اپنا مقدمہ تیار کریں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں نہ پولیس اس کی عادی ہو سکی کہ وہ ساری محنت اس پر کرے کہ اسے مقدمہ کیسے تیار کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ کو اپنے ذرائع سے معلوم ہو گیا ہے کہ کسی جگہ کوئی شخص مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے، تو آپ کو شواہد اکٹھے کرنے ہیں نا، کیونکہ عدالت تو شواہد مانگے گی۔ اسی طرح کا معاملہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں نیب میں ہو رہا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ آپ اپنا مقدمہ اچھے طریقے سے تیار کریں، آپ ایک انتقام لینے والا ادارہ بن کے رہ جاتے ہیں۔
آپ کے ایک ایک اقدام کے اوپر عام افراد ہیں وہ انگلیاں منہ میں دابتے ہیں، عدالتیں اس پر تبصرے کرتی ہیں، سپریم کورٹ تک آپ کو بے عزت کرتی ہے، لیکن آپ کو اس کا خیال نہیں ہوتا کہ صحیح طریقے اختیار کیے جائیں۔ یعنی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے یا کوئی کرپشن کرتا ہے آپ اس کا احتساب نہ کریں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کے ہاں ایسے ایکسپرٹ، ایسے ماہر لوگ، ایسی اہلیت رکھنے والے لوگ ہوں کہ وہ تفتیش کر کے پہلے مقدمہ تیار کریں۔ یعنی جب وہ مقدمہ اس طریقے سے آئے گا تو پھر آپ کے ہاں عدالتی نظام موجود ہے۔ اچھا، عدالتی نظام میں کوئی خامی ہے تو عدالتی نظام کو درست کریں۔ اگر ججوں کی تعداد کم ہے تو اس کو بڑھائیں، ان کی اہلیت میں کوئی مسئلہ ہے تو ان کی تربیت کا اہتمام کریں۔ تو ادارے قائم کر کے قانون کی حکمرانی کے ساتھ شہریوں سے معاملہ کرنا، یہی کسی قوم کا شرف ہے۔ اگر یہ طریقے اختیار نہیں کیے جائیں گے تو پھر استبدادی حکومتوں کی ایک پوری تاریخ موجود ہے۔ استبداد براہنہ ہو، بادشاہت کی صورت میں ہو، آمریت کی صورت میں ہو، یا اس طرح کے بیہودہ پست ہتھ کنڈوں کی صورت میں ہو، ہر حال میں قابل مذمت ہے اور کسی درجے میں بھی اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں بیچارے، میں نے دیکھا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ ان کے اعزاء اقربا خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ان کے دوست احباب خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر بہت ہم نے ہنگامہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی نقصان پہنچ جائے۔ یعنی ایسی صورتحال تو عام طور پر ہم دیکھتے تھے کہ ان آمریتوں میں جو خاص طور پر کمیونسٹ انقلاب کے بعد قائم ہوئیں، جگہ جگہ اس طرح کے معاملات ہوئے۔ وہاں کیا چیز تھی؟ یعنی کہیں کوئی خفیہ ایجنسی، کہیں کوئی ادارہ، کہیں کوئی اور یہی کارروائیاں کر رہے تھے۔ ان کارروائیوں سے دنیا میں کبھی بھی اعلیٰ اقدار کی حفاظت نہیں ہوئی۔ اور میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ جو اقدار کی اور شخصیات کی اور ناموس کی حفاظت قانون کی طاقت سے کرائی جاتی ہے، اس سے زیادہ پست کام کوئی نہیں۔ ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کوئی نظریہ ہے یا کوئی شخص ہے؟ نظریہ ہے۔ نظریے کا تحفظ ہمیشہ استدلال سے ہوتا ہے۔ بدقسمت ہے وہ قوم کے جو اپنے پیغمبر کا احترام قانون کی طاقت سے کرانا چاہتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس طرح حقیقی احترام پیدا ہوتا ہے، حقیقی عزت پیدا ہوتی ہے؟ اسی طرح پاکستان ہے، پاکستان کی حفاظت ہے، پاکستان کی سالمیت ہے۔ اگر آپ لوگوں کے اندر قانون کا احترام پیدا کریں گے، آپ ان کے معاملات کا استدلال سے جواب دیں گے، آپ ان کی تنقید کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کریں گے، تو خود بہت بڑے بڑے وہ لوگ بھی کہ جن کے اندر کوئی دشمنی کے آثار بھی ہوں، وہ بھی آپ کے حامی بن جائیں گے۔ قرآن مجید نے جو اصول بتایا وہ کیا؟ ادفع باللتی ہے احسن، یعنی اگر برائی بھی ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے احسن طریقے اختیار کرو۔ وہ زبان میں بھی ہونے چاہیے، وہ اسلوب بیان میں بھی ہونے چاہیے، اور وہ قانون کے استعمال میں بھی ہونے چاہیے۔ پولیس ہے، دوسرے ادارے ہیں، سب سے بڑھ کر ان کی تربیت یہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی جگہ تم کسی جرم کی بو سونگھتے ہو تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے اٹھا لو، اس طریقے سے ان کو، ان کے اعزاء کو، ان کے اقربا کو اس اذیت میں مبتلا کرو، اس طرح اپنی بدنامی کراؤ، قوم کی بدنامی کراؤ۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مقدمہ اس طرح سے تیار کرو تفتیش کر کے کہ اگر واقعی کوئی جرم ہوا ہے اور قانون کی نگاہ میں کوئی جرم ہوا ہے تو اس کا استحصال کیا جا سکے۔ قانون بعض موقعوں پر استعمال کرنا ناگزیر ہوتا ہے، لیکن قانون استعمال ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے میں تو ان میں سے کسی چیز کی کسی درجے میں، کسی تعویل کے ساتھ، کسی عذر کے ساتھ، کسی بھی درجے میں تائید میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ ظلم ہے اور قتل سے بڑا جرم ہے، اس لیے کہ اس میں کسی فرد کی رائے، اس کے نقطہ نظر کی بنیاد پر اس پر جبر کیا جا رہا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل۔ اچھا، ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ بسا اوقات ایسے کچھ ملزمان ہوتے ہیں جن کے بارے میں حکام کو تو پتہ ہوتا ہے انہوں نے یہ کیا، لیکن وہ ثابت نہیں کر سکتے، تو ان کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اصل میں معاشرے کو پرامن جگہ بنانے کے لیے، لوگوں کی سالمیت، لوگوں کی جان مال آبرو کے تحفظ کے لیے ان لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل یعنی عدالتی نظام میں جائے بغیر ہم ان کو رستے سے ہٹا دیتے ہیں، تو اس سے تو فائدہ تو قوم ہی کا ہوتا ہے نا۔ کیسی دلچسپ بات ہے، ثابت نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو بھی کوئی مجرم ہے وہ جرم کا ارتکاب اپنے کمرے میں لیٹ کر خواب دیکھتے ہوئے کرتا ہے؟ بھئی یا کون ہوگا یا فیل ہوگا۔ تو آپ کے پاس
اس کا مطلب ہے کہ یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی حقیقی نگرانی کر سکیں، آپ اس کے قول و فعل کو دیکھ سکیں، آپ یہ جان سکیں کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے، تو یہ اپنی نااہلیت کا اعتراف ہے۔ دنیا بھر کے اندر جو پولیس کے ادارے ہوتے ہیں یا مختلف تفتیشی ایجنسیاں ہوتی ہیں، وہ اصل میں پہلے مرحلے میں یہ سب کچھ فراہم کرتی ہیں۔ جب آپ وہ فراہم کر لیں گے، وہ سارا مواد آپ کے پاس ہوگا، اس کے بعد آپ عدالت میں جائیے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اصل میں دلوں کے خیالات پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نہ قول آپ کے سامنے قابل اعتراض صورت میں ہے، نہ فعل آپ کے سامنے قابل اعتراض صورت میں ہے۔ یعنی یہ اس زمانے میں آپ بات کر رہے ہیں جس میں آپ گھروں کے اندر بھی کسی آدمی کی بات سننا چاہیں تو سن لیتے ہیں۔ یہاں میں بارہا دیکھتا ہوں یو ایس میں کہ ایسی ایجنسیاں کارروائی کرتے ہیں کہ آدمی کے پاس کوئی ایک بات نہیں کہنے کو ہوتی، ہر چیز سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں تو قدیم زمانے میں بھی جو لوگ اہل ہوتے تھے، یہ اپنی نااہلیت کا اعتراف ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک چیز آپ کے علم میں آ گئی اور فرض کر لیجئے کہ آپ بالکل سچے ہیں، تو اب آپ کا کام کیا تھا؟ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ نہایت تربیت یافتہ اور اچھے لوگوں کے ذریعے سے اس قول و فعل کا، یعنی قول اور فعل کے سوا تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، یعنی آپ نیت پر کارروائی کریں گے، ارادے پر کارروائی کریں گے، خواب پر کارروائی کریں گے، کس چیز پہ کریں گے؟ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یا فعل میں ہو رہا ہے یا قول میں ہو رہا ہے، تو آپ کے پاس اس کا ریکارڈ حاصل کرنا۔ اچھا، کوئی آدمی قوم و ملک کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ بات باہر نہیں کر رہا، کہیں اپنے آپ کے ساتھ کر رہا ہے، ہم کلامی کر رہا ہے تو کرنے دیں۔ اس کا مطلب ذہنی توازن خراب ہے اس کا۔ اگر وہ باہر کر رہا ہے تو اس کو اگر دنیا سن رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں قوم کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، تو آپ بھی سن رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں وہ جو بات کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، وہ قانون کی گرفت میں آتا نہیں، یعنی اس کے اور کوئی معنی نہیں ہے۔ ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ کوئی آدمی کوئی سازش کر رہا ہے بیٹھا ہوا، تو فعل کا ارتکاب کرے گا نا، تو آپ لائیں اس کی تصویر سامنے، لائیں مقدمہ بنائیں اس کے سامنے۔ پھر یہ ہے کہ اگر قانون میں کوئی خامی ہے تو قانون کو درست کریں۔ تو اس وجہ سے یہ تو یعنی اس پہ گفتگو ہی نہیں ہو سکتی، یہ بالکل ناقابل قبول چیز ہے اور بہت بدترین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ جو اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جو لوگ اس اذیت سے گزر رہے ہیں، ہماری ہمدردی، ہماری محبت سب ان کے ساتھ ہے، وہ کوئی بھی ہے، یعنی وہ کوئی لبرل ہے، وہ کوئی دائیں بازو کا ہے، وہ کوئی اہل حدیث ہے، وہ کوئی دیوبندی ہے، وہ کوئی بریلوی ہے، وہ کوئی ہے، وہ کوئی صحافی ہے، نہیں، سب کی عزت یکساں ہونی چاہیے۔ یعنی مسلمان کی عزت، مسلمان کیا، ہر انسان کی عزت، آبرو، جان، مال، اس کو بیت اللہ کی طرح کی حرمت حاصل ہے۔ کسی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف قانون سے ماورا ہو کر کارروائی کرے۔ قرآن مجید نے یہ بتا دیا، الا بالحق، آپ کو ہر حال میں اپنا مقدمہ ثابت کرنا ہے، اس کے بعد قانون میں جو راستہ متعین کیا گیا اسی کی روشنی میں کارروائی ہوگی۔ اس سے ہٹ کر ہر کارروائی بالکل بے معنی ہے، بے بنیاد ہے، ایک شدید جرم ہے جس سے ہر آدمی کو اللہ سے استغفار کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے حمزہ، آخری سوال یہ ہے ہم سب کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی نظریاتی حدود، تو اب یہ تو ایک تصور اور خیالی بات ہے، تخیل ہے، یہ نظریاتی حدود کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کوئی کتاب میں لکھی ہوئی چیز ہے، اس کو کوئی آئین نے متعین کر دیا ہے، یا یہ کچھ لوگ ہیں، افراد ہیں، وہ بتائیں گے کہ آج نظریاتی حدود یہ ہے، کل بڑھ گئی تھی؟ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان میں خارجہ پالیسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ریاست کے مزاج کے خلاف ہے، تو کہا جاتا ہے تو نظریاتی حدود کو پامال کر رہا ہے۔ تو یہ نظریاتی حدود پائی کہاں جاتی ہیں پاکستان کی؟ ان میں سے کوئی چیز کوئی حقیقت نہیں رکھتی، نہ نظریاتی حدود کوئی حقیقت رکھتی ہیں، نہ قومی مفاد کوئی حقیقت رکھتا ہے۔ یہ بے معنی الفاظ ہیں اور یہ صرف بے گناہوں پر ظلم کے لیے بولے جاتے ہیں۔ قانون ایسے بنایا ہی نہیں جا سکتا، یعنی اس طرح کے الفاظ جو اپنا تعین نہیں رکھتے، اپنا مصداق نہیں رکھتے۔ قانون ہمیشہ منفی بنیادوں پر بنایا جاتا ہے، یعنی آپ بتائیں قومی مفاد کے خلاف کیا بات ہوتی ہے، اس کو متعین کریں قانون میں۔ قول میں ہوتی ہے تو اس کو متعین کریں، فعل میں ہوتی ہے تو اس کو متعین کریں۔ یہ طے کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ قانون ہمیشہ تعین میں جائے گا، یعنی وہ مثال کے طور پر یہ بیان کرے گا کہ سرقہ یا چوری کی سزا ہے، تو سب سے پہلے ڈیفائن کرے گا چوری ہوتی کیا ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں مثال کے طور پر قومی مفاد کے خلاف ہوتی ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو قومی مفاد کے خلاف ہوتی ہیں؟ متعین کریں نا، بتائیں۔
تو وہ منفی چیزیں پہلے آپ کو طے کرنی پڑیں گی، ان کے خلاف قانون ہوگا۔ اس طرح کے جو قانون بنے ہوئے ہیں، مثلا ہمارے یہاں دیکھیں نا، توہین، یہ توہین کیا چیز ہے؟ آپ متعین کر کے بتائیں کیا ہوتی ہے توہین؟ یعنی کیا علمی استدلال توہین ہوتی ہے؟ کیا نقطہ نظر کا اختلاف توہین ہوتا ہے؟ کیا آپ کی ایک رائے ہے جو آپ نے علم و عقل کی بنیاد پر قائم کی ہے وہ توہین ہوتی ہے؟ کیا علمی لحاظ سے کسی شخصیت، کسی نظریے پر تنقید کرنا توہین ہوتی ہے؟ اگر یہ توہین ہے تو پھر تو ہر چیز رک جائے گی، پھر تو علم کی بنیادیں ہل جائیں گی، پھر تو تحقیق کے تمام زاویے بند ہو جائیں گے۔ آپ کو متعین طور پر بتانا چاہیے کہ کیا چیز ہوتی ہے۔ قانون ہمیشہ اس منفی بنیاد کو متعین کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، مثلا آپ یہ قانون بنا لیں، لوگوں کے مال کے خلاف اقدام یہ قابل معافی جرم نہیں ہے۔ بھائی وہ کیا اقدام ہے جو مال کے خلاف ہے؟ تو اس وجہ سے الٹ کے بتائیے کہ چوری، غبن، ملاوٹ، اب کیا ہوا؟ اب چیزیں متعین ہو گئیں۔ تو ایسے ہی آپ کو بتانا پڑے گا کیا چیزیں قومی مفاد کے خلاف ہیں، کیا چیزیں نظریے کے خلاف ہیں، بتائیں نا کیا چیزیں۔ آپ جس وقت یہ تعین کرنے کے لیے بیٹھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے پاس کہنے کے لیے دو لفظ بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ سب بالکل افسانہ طرازی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایسے قوانین بھی تبدیل ہونے چاہیے، اور پھر قانون سے ماورا اقدامات یہ نہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک ہیں، نہ یہ بین الاقوامی قانون کے لحاظ سے ٹھیک ہیں، نہ جدید جمہوری اقدار کے لحاظ سے ٹھیک ہیں، اور نہ دین کے لحاظ سے ان کو درست قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے لوگ جو یہ اقدامات کرتے ہیں، قانون سے ماورا گمشدگیوں کے اقدامات اور اس نوعیت کے اقدامات، وہ در حقیقت اخلاقی حدود کے لحاظ سے بھی مجرم ہیں، اور خود اس کے مستحق ہیں کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وہ بین الاقوامی قانون کے لحاظ سے بھی مجرم ہیں، وہ جمہوری اقدار کے لحاظ سے بھی مجرم ہیں، اور وہ خدا کے دین کے لحاظ سے بھی مجرم ہیں۔ بہت شکریہ، بہت تفصیل سے آپ نے اس موضوع پہ بات کی۔